اب چوتھی ہجری میں تو بڑے حادثے ہوئے مسلمانوں کے لیے. چوتھی ہجری میں یہ دل دہلا دینے والے واقعے تھے. ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص ابو برا نام کا تھا. اس کو ملائب الاسنہ کہا جاتا تھا، برچھیوں سے کھیلنے والا آدمی. وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے اس کو اسلام کی دعوت دی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو اسلام قبول کر لے. اس نے کہا نہیں، آپ اپنے کچھ صحابہ کو ہمارے علاقے بھیج دیجئے، اگر ان کی دعوت پر سارے قبائل اسلام قبول کر لیں تو اچھا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت حرام بن ملحان ایک صحابی ہیں، ان کی معیت میں 70 قاری قرآن تھے جو بہترین، ان کو بھیجا. تو یہ لوگ نکل کر گئے. ابو برا سے حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے نجد کا تھا، وہ آج جس کو ریاض کہتے ہیں نا، ریاض کا علاقہ، یہ پورا علاقہ نجد کہلاتا. وہاں سے حضور نے فرمایا وہاں کے لوگوں پر مجھے اعتماد نہیں ہے، وہ نقصان پہنچانے والے. تو ابو برا نے کہا تھا میں آپ کے صحابہ کی جان مال کا حفاظت کا ضامن ہوں. حضور نے بھیج دیا. جب یہ گئے تو ایک علاقہ تھا جہاں پر جا کر صحابہ رک گئے، اور حضرت حرام بن ملحان یہ تنہا جو ہے قبیلہ کا جو سردار تھا عامر بن طفیل نام کا، اس کے پاس گئے دعوت اسلام دینے کے لیے خط لے کر حضور کا. اس نے نہ خط دیکھا نہ پیغام سنا، اپنے قاصد کو حکم دیا اور دربار میں حضرت حرام بن ملحان کو قتل کر دیا. اب یہ جو 70 صحابہ گئے تھے، یہ جب نہیں آئے، واپس نہیں آ سکے، تو پھر دیر ہو گئی. تو یہ صحابہ اکرام نے سوچا کہ شاید کچھ ہو گیا ہوگا. تو یہ جب آگے بڑھنے لگے تو اسی قبیلہ بنو ذکوان اور قبیلہ رعل، یہاں کے تقریباً 200 لوگ یہ 70 صحابہ کو مارنے کے لیے آ گئے. اور وہ آئے اور اچانک ان کی اس طرح سے مڈ بھیڑ ہوئی کہ ان لوگوں نے ہر طرف سے یہ صحابہ کو گھیر کر پورے کے پورے 68 صحابہ کو شہید کر دیا جو قاری قرآن تھے بہترین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں. اس کو بیر معونہ کہتے ہیں. بیر معونہ ایک کنواں تھا وہاں پر جس سے یہ واقعہ ہوا جہاں ہوا. ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ ضمری یہ بچ گئے. وہ اس لیے کہ عامر بن طفیل جو سردار تھا اس نے ان کو یہ کہہ کر کے چھوڑا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت کی تھی، اس لیے میں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں. ان کے بال تھوڑے کاٹ کر کے ان کو چھوڑ دیا. حضرت عمر بن امیہ وہاں سے نکلے. اب واقعہ ایسا ہوا کہ 68 صحابہ اور ایک وہ 69 حضرت حرام بن ملحان جو وہاں قتل ہوئے، 70 میں سے 69 شہید ہو گئے، ایک باقی تھے. یہ جب واپس آ رہے مدینے تو ایک درخت کے نیچے انہوں نے پناہ لی. وہاں 2 کافر سوئے ہوئے تھے اور ان دونوں کافروں کو انہوں نے کاٹ دیا. جذبہ تھا کہ اتنا ان کے علاقے کے لوگوں نے مار ڈالا ہے رسول اللہ کے صحابہ. اور اتفاق ایسا کہ یہ 2 کافر وہ تھے جن کو رسول اللہ نے امان دیا تھا. جان کی امان دینا اس زمانے میں ایک بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا، پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اور ان کو یہ قتل کر کے آ گئے تھے اور حضرت عمر بن امیہ کو یہ معلوم نہیں تھا. تو جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور جب یہ واقعہ بیان کیا، حضور کو اتنا غم ہوا کہ پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غم سے ہلکے نہیں ہوئے. یہ جو 70 صحابہ کی شہادت اور باقی وہ جو 2 کافروں کی موت ہوئی تھی، حضور نے ان کی دیت یعنی جان بہا جس کو کہتے ہیں فدیہ دینے کا حکم دیا. اب اس کا مسئلہ میں بعد میں بتاتا ہوں، اس پر بھی ایک بڑا مسئلہ پیش آیا. اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی مہینوں تک فجر کی نماز میں، آج شافعی حضرات قنوت پڑھتے ہیں فجر کی 2 رکعت میں، دوسری رکعت میں رکوع میں جا کر کھڑے ہو کر قنوت پڑھتے ہیں. اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شروع فرمایا تھا. یہی 70 قاری قرآن جو شہید ہوئے، ان کو شہید کرنے والوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کئی مہینوں تک. اس کو اس وقت قنوت نازلہ یعنی مصیبت کے وقت، وہ ایسی مصیبت تھی جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قنوت نازلہ پڑھا تھا اور کنٹینیو نماز میں یعنی فجر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. بڑا غم تھا حضور کو. اور سیم اسی طرح کا ایک واقعہ
اور ہوا کہ ایک علاقہ ہے مکہ مکرمہ کا اسفان نام سے، وہاں کے کچھ لوگ آئے، کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا، اور پھر کہا کہ ہمارے خاندان والے، ہمارے قبیلے والوں کے لیے آپ اپنے کچھ استاد صحابہ بھیجیں جو پڑھا سکیں۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو بھیجا تھا۔ یہ 10 صحابہ میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی معیت میں باقی صحابہ کو بھیجا تھا۔ یہ مکہ کے قریب علاقہ ہے اسفان، ابھی یہ اس علاقے میں پہنچے نہیں تھے، رجیع نام کا ایک علاقہ آتا ہے، اس علاقے میں پہنچے تھے تو یہ کفار نے دھوکہ کیا، اور ایسا دھوکہ کیا کہ ان کو وہاں پر گھیر لیا 10 صحابہ کو۔ تو صحابہ اپنی جان بچانے کے لیے اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے، اور یہ جو کفار آئے تھے انہوں نے اپنے قبیلوں کو، اپنے خاندان والوں کو خبر دی کہ آ جاؤ، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 غلام ملے ہیں، ان کو قتل کرنا ہے۔ اب اونچے ٹیلے پر جب صحابہ گئے تو اوپر سے تیروں کی بارش کرنے لگے صحابہ، تو یہ کوئی بھی مقابلے کی ہمت نہ کر سکے، تو پھر دوسرا دھوکہ انہوں نے کیا، اپنے ہتھیار سب پھینک دیے کافروں نے، اور کہا ہم جان کی امان دیتے ہیں، اتر آؤ، اب تمہارے سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ حضرت عاصم بن ثابت چونکہ ان 10 کے امیر تھے، آپ نے کہا مجھے کسی کافر کی امان اور پناہ پر بھروسہ نہیں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ پھر بھی اس میں سے 7 تقریباً صحابہ نیچے اتر آئے، اور ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نہیں، بلکہ حضرت عاصم بن ثابت منع کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر جب 7 صحابہ نیچے اتر آئے تو ان 7 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا، وہیں پر جگہ پر شہید کر دیا۔ اب 3 صحابہ بچے تھے، حضرت زید بن دثنہ، حضرت خبیب ابن عدی اور حضرت عاصم بن ثابت۔ اب ان کفار نے ان تینوں کو گھیرا۔ حضرت عاصم بن ثابت نے کہا کہ میں ان کی پکڑ میں آنے اور ان کی غلامی میں آنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ان سے لڑ کر کے ختم ہو جاؤں۔ حضرت عاصم بن ثابت لڑتے رہے، ان کو زخمی کیے اور شہید ہو گئے، قتل ہو گئے۔ یہ عاصم بن ثابت کون ہے؟ بدر کے میدان میں بڑے بڑے پہلوانوں کو مارا تھا انہوں نے، مکہ والے ان کے نام سے جلتے تھے، پڑتے تھے، عاصم بن ثابت کے نام سے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بچے تھے حضرت زید بن دثنہ اور حضرت خبیب ابن عدی، ان کو انہوں نے زنجیروں سے باندھ دیا تھا، اور باندھ کر کے مکہ لے کر کے آئے، کیونکہ مکہ میں حضرت خبیب ابن عدی جس کو بدر میں قتل کیے تھے، اس کا بیٹا مکہ میں تھا، اس نے خرید لیا ان کو۔ اور حضرت زید بن دثنہ نے بھی بدر کے میدان میں ایک بڑے کافر کو مارا تھا، اس کافر کے بیٹے نے ان کو خرید لیا کہ مجھے دے دو۔ اب ان کو تڑپا کے مارنا تھا، اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا۔ 2 صحابہ وہ صحابہ ملے تھے جو بدر میں بڑے بڑے پہلوانوں کو مارے تھے۔ اب یہاں پر 2 لوگ قید میں آئے، ایک حضرت عاصم بن ثابت شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم بن ثابت کا جب شہرہ پھیلا مکہ میں کہ عاصم بن ثابت قتل ہو گئے، پورے مکہ میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، اور مکہ والے اپنے اپنے قاصد بھیجے کہ جاؤ عاصم بن ثابت کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر کے لاؤ، تاکہ مکہ میں دکھا کر نمائش ہو جائے کہ جس نے ہمارے بڑے بڑوں کو مارا تھا وہ اب مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو مکہ سے تقریباً 70 گھوڑ سوار یا 200 کے قریب آئے حضرت عاصم بن ثابت کے جسم کے حصے کاٹ کر لے جانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کی ایسی مدد کہ لاکھوں شہد کی مکھیاں ان کے لاش کے پر آئیں، اور ایک بھی کافر آگے بڑھ نہیں سکا، اور بہت انتظار کیے، کوئی جب آگے نہیں بڑھ سکا تو پیچھے ہٹنے لگے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عاصم بن ثابت کی لاش ہی غائب ہو گئی، ان کی لاش کہیں نہ ملی۔ کفار اسی کیونکہ بے حرمتی کرتے، حضرت عاصم بن ثابت اس شہید کی کرامتوں میں اس کو گنایا گیا۔ پھر اب یہ جو 2 صحابہ تھے، ان میں سے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے تنعیم علاقہ، جہاں آج مسجد عائشہ ہے، جہاں لوگ جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے عمرہ کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، یہ وہی علاقہ ہے جہاں سولی پر چڑھائے تھے حضرت خبیب کو۔ سولی پر چڑھانے کے وقت ان سے کہا گیا تھا کہ تمہاری جو خواہش ہے وہ بتا دو، اب یہاں تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔
تو اس وقت حضرت خبیب ابن عدی نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ 2 رکعت نماز جلدی جلدی میں پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر آئے، بند گئے تو کہنے لگے آج کی یہ میری آخری نماز تھی، چاہتا تو میں لمبے سجدے کرتا، اپنے رب کے حضور ایک طویل نماز پڑھتا، لیکن میں اسی لیے جلدی کیا کہ یہ ظالم کفار یہ نہ سمجھیں کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کیا ہے، مجھے موت سے ڈر نہیں۔ اور انہوں نے ایک مشہور شعر اس وقت سولی پر چڑھ کر کہا کہ موت تو آنی ہی ہے، کسی بھی طرح سے آنی ہے، لیکن میں فخر اس بات پر کر رہا ہوں کہ اسلام پر میں مارا جا رہا ہوں۔ میں جس چت بھی لیٹوں گا اور جس کروٹ بھی میں گروں گا وہ میرا کروٹ اسلام کا ہوگا اور میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہوگا، اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ دوسرے حضرت زید بن دسنا تھے، ان کو لایا گیا تھا چند دنوں کے بعد۔ یہ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا گیا۔ حضرت زید بن دسنا وہی صحابی ہیں جن کا مسئلہ کیا گیا تھا، ان کے ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا۔ ابو سفیان اس وقت آیا دیکھنے کے لیے اور کہا کیا یہ اچھا ہوتا زید تیری جگہ محمد ہوتے ہیں۔ ان کا جسم کٹ گیا تھا، اس وقت وہ چیخ کر کہہ رہے تھے ظالموں خبردار، ابھی اور میرے ٹکڑے کر لو، یہ گوارا ہے، لیکن میرے نبی کے قدموں میں کانٹا چبھے یہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ ان کا ہی نعرہ تھا جس کو شعر میں کہا جاتا ہے جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ حضرت زید بن دسنا کو بھی شہید کیا گیا۔ اس کو واقعہ رجیع کہا جاتا ہے، مقام رجیع میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد مکہ لا کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو رہے تھے تو انہوں نے پکار کر کے ایک جملہ کہا تھا، اے اللہ ہمارے حال کی خبر اپنے رسول کو دے دے، کیونکہ 10 گئے تھے اور 10 شہید ہوئے، کوئی نہیں بچا۔ رسول اللہ تک یہ بات کون پہنچائے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرمائے 10 صحابہ کی شہادت کو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہوئے اور پھر اپنے صحابہ کو جمع کیا اور کہا تم میں سے کون ہے جو میرے خبیب کی لاش کو لے کر کے آئے گا؟ کیونکہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا تھا تو 70 لوگ وہاں پر پہرے داری کر رہے تھے کہ سولی سے نیچے نہیں اتاریں گے ان کو، اور کتنے دن 40 دن گزر گئے تھے، 40 دن تک لاش تر و تازہ ہی رہی۔ رسول اللہ کے غلاموں کی لاش ہے، جب صحابہ کے جسم کا حال یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے جسم کا حال کیا ہو؟ 40 دن تک حضور نے جب اعلان کیا تو صحابہ میں حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں گھوڑا لے کر نکلے مدینے سے وہ لاش لانے کے لیے حضرت خبیب کی، اور جب پہنچے تو یہ کفار وہاں رات کے وقت سو رہے تھے، یہ گئے فوراً سولی سے حضرت خبیب بن عدی کو اتارا۔ یہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے سولی سے اتارا تو ان کے جسم سے خون ابھی بھی ٹپک رہا تھا۔ کون ہے مجھے بتاؤ دنیا میں جس کے 40 دن کی لاش پر ابھی تر و تازہ خون ٹپکتا ہو؟ انہوں نے لاش کو اٹھایا اور گھوڑے پر رکھا اور لے کر چل پڑے۔ ادھر ان کی آنکھ کھلی، دیکھا سولی پر نہیں ہے اور 2 گھڑ سوار بھاگ رہے ہیں۔ مکہ میں بھی انہوں نے خبر پہنچا دی، کیونکہ مکہ سے جڑا ہوا علاقہ ہے تنعیم، مسجد عائشہ جہاں ہے، تو تقریباً 200 لوگ پیچھا کرنے لگ گئے۔ اب حضرت زبیر اور حضرت مقداد 2 ہی لوگ تھے جو لاش کو لے کر جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھا ہو چکا ہے ہمارا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تیرا بندہ ہے، تیری محبت میں انتقال کیا ہے، اس کی لاش کو کافروں کے ہاتھ لگنے سے محفوظ کر دے، شہید ہو چکے، اب اس پر مزید ان کو کچھ نہ ہو۔ صحابہ کی آپسی محبت تھی۔ اور اس کے بعد جب کفار تقریباً 200 کی تعداد میں گھیرنے پر آئے، حضرت زبیر اور حضرت مقداد نے حضرت خبیب کی لاش کو زمین پر رکھ دیا تو اچانک زمین پھٹ گئی، حضرت خبیب کو نگل گئی، وہ وہیں دفن ہوئے۔ اچانک زمین پھٹی، حضرت خبیب کی لاش اندر گئی۔ ان کو بلیع الارض کا لقب حضور نے دیا تھا کہ زمین کا لقمہ ہے وہ، یعنی اندر گئے۔ اس کے بعد یہ آئے ان دونوں کی تلاشی لینے کے لیے، تو حضرت زبیر نے کہا، گرج کر کے کہا، ہم 2 محمد کے شیر ہیں، شکار پر نکلے ہوئے ہیں، کسی کی ہمت ہے تو ہمارا راستہ روکو۔
200 لوگوں کو 2 لوگ للکار رہے، 2 لوگ۔ جب وہ آئے قریب میں، دیکھا ادھر ادھر کچھ بھی نہ ملا، تو انہوں نے تلواریں نیچے کر لیں اور سب سے کہا کہ ان کو چھیڑو مت، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں کیا ہے، واپس چلے گئے۔ حضرت خبیب ابن عدی کی لاش پھر کسی کو نہیں ملی۔ جب یہ دونوں واپس آئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، کون؟ حضرت زبیر اور حضرت مقداد، یہ دونوں جو لاش لانے کے لیے گئے تھے۔ اس سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے اور واقعہ پورا خود حضور بیان کر رہے تھے کہ تم نے خبیب کی لاش کو اٹھایا اور گھوڑے پر رکھا اور دوڑ رہے تھے، تمہارا پیچھا کفار نے کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی اور خبیب کو نگل گئی۔ حضرت زبیر اور حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی خبر ہم لے کر کے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جبرائیل امین آ کر مجھے یہ سنا چکے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے نبی، سارے فرشتوں میں بھی آپ کے ان صحابہ کی موت اور ان کی شہادت کا غم ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 بڑے حادثے تھے جو 4 ہجری میں پیش آئے۔ یہ بیر معونہ کا واقعہ جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور یہ رجیع کا واقعہ، اس میں 10 صحابہ شہید ہوئے۔ باقی جو سریے ہوئے اس میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ یہ 2 بڑے حادثے تھے جو اسلام کے لیے سخت تھے۔ اب ہوا یہ کہ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری نے 2 کافروں کو جو مارا تھا، وہ 70 میں سے ایک جو بچ کر کے آئے تھے، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ وہ 2 کافروں کے لوگ تھے، اب وہ لوگ بدلہ چاہیں گے، مقابلہ چاہیں گے۔ اس کے مشورے کے لیے یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، میں نے شروع میں بتایا تھا۔ 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع۔ ان تینوں کے ساتھ حضور کا ایگریمنٹ ہوا تھا جب مدینے آئے تھے حضور، کہ ساتھ میں مل کر لڑیں گے جو بھی مدینے پر آئے گا، صلح کا ایک ایگریمنٹ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر گئے بات چیت کرنے کے لیے کہ یہ 2 کافروں کے خون بہا، ان کی دیت، ان کے فدیہ کے لیے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ان کے قبیلے والے جنگ پر اگر آ گئے تو ہم ساتھ میں مل کر کے لڑیں گے، کہ ٹھیک ہے ہمارے ایک صحابی سے یہ غلطی ہوئی، یہ خطا ہوئی ہے، لیکن ہم اس کے بدلے میں مال دینے کو تیار ہیں۔ یہ مشورے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے۔ بنو نذیر یہ منافق طبیعت کے یہودی تھے، دل میں نفرت رکھتے اور سامنے بڑے اخلاق دکھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب بنو نذیر کے ہاں گئے تو کون کون تھے ساتھ میں؟ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ مشورے کے لیے جب حضور گئے تو یہودیوں نے بظاہر اچھے اخلاق دکھائے اور پیچھے سے کیا پلاننگ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی دیوار کے پاس بٹھانے کی کوشش کی کہ اس دیوار کے پیچھے ان لوگوں نے ایک بہت بڑا پتھر لا کر رکھا اور اس پتھر کو لڑکا دیں گے حضور کے ساتھ، یہ تینوں بڑے صحابہ بھی پتھر کے نیچے دب کر ختم ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے خطرناک منصوبہ بنایا یہودیوں نے۔ کب؟ یہ بنو نذیر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مشورے کے لیے اور وہ اوپر پتھر رکھ کر تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کریم جو محافظ حقیقی ہے اپنے رسول کا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو آگاہ فرمایا کہ یہ پتھر لڑکانے والے ہیں۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اٹھ گئے، اس جگہ سے نکل کر کے تشریف لائے، دیکھا ان کی دسیسہ کاری، ان کی پلاننگ۔ اس کے بعد مدینے آئے تو اب انصار مہاجرین سب کو جمع کیا اور مشورہ لیا کہ انہوں نے غداری کی ہے جب ہمارا ایگریمنٹ تھا دونوں کا، اور انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا ہمارے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آپ کا پارٹنر اگر آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا، یہ بنو نذیر جو یہودی ہیں غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے؟ سب کا مشورہ اس بات پر طے پایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ ان کے جتنے بھی بنو نذیر ہیں ان کو شہر بدر کریں گے، ہم مدینے سے ان کو نکلنے پر مجبور کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمان بھیجا۔ بنو نذیر یہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے، کہا کہ 10 دن کا ٹائم ہے تمہیں، مدینہ چھوڑ کر نکل جاؤ، تمہارا پورا قبیلہ جانا چاہیے، کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور جان سے مارنے کی سازش رچی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ
ایک طرفہ سوچتے ہیں کہ ان کو مدینے سے نکالا، کیوں نکالا؟ کیوں نکالا؟ دھوکہ، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کتنا بڑا کیس ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کرنا۔ اب حضور نے جب یہ پیغام بھیجا کہ 10 دن کی مہلت ہے، نکل جاؤ، ہوا یہ کہ دیکھیں کبھی بھی منافق کی بات پر کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین مدینے میں تھا، اس سے قبل میں بتایا تھا احد کے میدان میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، اس نے پیغام بھیجا یہودیوں کو، نکلنا مت محمد کی دھمکی پر، میں 2000 لوگوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ یہ ایسی ڈینگے مارتا تھا منافق، اور مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا، حضور کے ساتھ رہتا بھی تھا۔ یہودیوں کو اس نے کہلا بھیجا کہ میں 2000 لوگوں کو لے کر کے تمہاری مدد کے لیے آؤں گا، نکلنا مت ان کی بات پر۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ 2 قبیلے اور بھی ہیں یہودیوں کے یہاں پر مدینے میں، بنو قریظہ، بنو قینقاع، وہ بھی تمہاری مدد کے آئیں گے، ڈرنا مت ان کی دھمکی پر۔ تو ان کی باتوں میں آ کر بنو نذیر کیا کہنے لگے کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے قلعے چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، ہم بھی طاقت رکھتے ہیں، ہم بھی برچھیاں رکھتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ کہے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو بنو نذیر سے دیکھتے ہیں کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ صحابہ اتنے پرجوش تھے کہ یہ یہودیوں کی جڑ ہی نکل جائے یہاں سے۔ اب مدینے سے جب صحابہ نکلے، ایک صبح تھی، یہی 4 ہجری کا ہی واقعہ ہے یہ بھی، جاتے ساتھ بنو نذیر کے جتنے قلعے تھے سب کا انہوں نے گھیرا بندی کر لیا، محاصرہ کر لیا صحابہ نے، حضور بھی تھے، اور گھیرا بندی ایسی ہو گئی کہ وہ اندر کے اندر بند ہو گئے، اور یہ محاصرہ 15 دن تک چلتا رہا، جنگ نہیں ہے یہ محاصرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 15 دن تک ان کو اندر بند کر کے رکھے، ان کا سب کچھ بند ہو گیا، آنا جانا سب۔ اب وہ اندر سے پوچھتے رہے کہاں ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو 2000 کو لے کر آنے والا تھا، وہ تو گھر میں سو رہا تھا، ایک منافق بھی نہیں آیا، 2000 آنے والے تھے، ایک بھی نہیں آیا۔ منافقین کی تعداد پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا جائے، کبھی نہیں۔ اور اس کے بعد ان کے جو قبیلے دوسرے یہودیوں کے تھے وہ بھی ڈر کے مارے کوئی مدد کے لیے نہیں آئے۔ بنو نذیر سمجھ گئے کہ اب ہماری موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 15 دن کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کر لیا، شرط کیا کہ ٹھیک ہے ہم سب پورے یہاں سے مدینہ چھوڑ کر نکلیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ ہمیں جتنا مال ہم لے جا سکتے ہیں لے جانے کی اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا تم جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ انہوں نے 15 دن کے بعد تقریباً 700 اونٹوں پر اپنا مال لادا، سب لے کر کے مدینہ چھوڑ کر کے گاتے بجاتے نکلے، خیبر تک گئے، کچھ ملک شام چلے گئے۔ اور جو رسول اللہ کے صحابہ نے ان کو مدینے سے نکالا تھا، آج تک وہ اس غم کو ہلکا نہیں کر پائے۔ 14 صدیاں ہو گئی، یہودی ابھی بھی کہتے ہیں مدینہ ہمیں لینا ہے، ہم کو وہاں سے نکالا گیا تھا، خیبر تک، وہاں تک۔ پھر اس کے بعد جو خیبر کی جنگ ہوئی وہاں سے بھی ان کو نکال کر بھیجا گیا۔ اب وہ پوری دنیا میں جا کر ادھر ادھر پھیلے رہے، کبھی جرمنی، کبھی ڈنمارک، کبھی اٹلی، اور اب جا کر کے اسرائیل میں پناہ لیے ہیں، اور اسرائیل میں بیٹھ کے خواب دیکھتے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ ان کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو انہوں نے مدینے تک کا بنا کر کے رکھا ہے کہ یہ پورا علاقہ ہم کو قبضہ کرنا ہے، اور یہ گریٹر اسرائیل ہے، اور یہ کنگڈم آف ڈیوڈ ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کا علاقہ ہے، اس کو ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ اب پتہ نہیں کب تک حاصل کریں گے، کیسے کیا کیا کریں گے، لیکن اتنا تو ہے کہ بلی کے خواب میں چھیتڑے ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ جو ہے قتل و غارت اور قبضہ اسی کے لیے سوچتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو شہر بدر کیا۔ اب اس کے بعد وہ سب لے جانے کے بعد بھی ان کے قلعوں میں جو چیزیں موجود تھیں وہ تقریباً 400 کے قریب تلواریں تھیں اور بہت کچھ سامان تھا، وہ صحابہ اکرام کے ہاتھ میں آیا۔ اور وہاں پر جو واقعہ پیش آیا اس میں آج کل نہیں بلکہ ہم نے سورہ حشر کی شروع کی آیتیں تلاوت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے کچھ درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا کہ یہودی چھپ چھپ کر کے حملہ کرتے تھے، تو صحابہ میں 2 جماعتیں ہو گئی تھی۔ بعض نے کہا تھا درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، یہ سب جب بھاگ جائیں گے تو مسلمانوں کا ہوگا، اور اس سے جو نفع ہوگا یہ پھلوں کا تو یہ مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں کاٹنا چاہیے کیونکہ یہ پناہ بنا لیں گے اور ہمیں قتل کرنے کے منصوبے بنائیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی
ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کچھ درختوں کو تم نے کاٹا اور کچھ کو چھوڑ دیا، یہ دونوں جماعتیں حق پر ہیں اور دونوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ یہ آیت ان صحابہ اکرام کے حق میں نازل ہوئی۔ بہرحال یہ چوتھی ہجری کے یہ تمام معاملات ہیں۔ واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے، یہ جنگوں سے گھرا ہوا سال ہے، حادثوں سے گھرا ہوا سال ہے۔ اس میں جو اہم واقعات پیش آئے تھے چوتھی ہجری میں، سب سے بڑا اہم واقعہ جو پیش آیا خوشیوں کا اگر کہا جائے، سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے مولا کریم سیدنا امام حسین کی پیدائش ہوئی تھی۔ 4 ہجری میں حضرت امام حسین امام علی مقام کی پیدائش ہوئی۔ یہ ایک بہت اہم واقعہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے حضرت عثمان غنی کے جو گھر پیدا ہوئے تھے ان کی موت بھی ہوئی، ان کی وفات ہوئی۔ اور اس چوتھی ہجری کا جو اہم واقعہ حضرت زینب بنت خزیمہ حضور کی ایک زوجہ تھی، ان کی وفات ہوئی۔